فرمایا کہ جتنی دنیا میں ضرورت کی چیزیں ہیں، جو انسان کے برتنے کی چیزیں ہیں، ابتدا میں اس سے متعلق انبیاء کو باقاعدہ وحی دی گئی ہے اور اس سے متعلق انبیاء کو معلومات دی گئی۔ چنانچہ ابتدائی زمانے میں حضرت آدم پر جو ہے وحی اسی نوعیت کی نازل ہوتی تھی، دنیاوی امور سے متعلق، کس طرح کھیتی کرنی ہے، کس طرح کاشت کرنی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان دنیا کے جو کچھ کام کرتا ہے، چاہے وہ صنعت ہو، حرفت ہو، زراعت ہو، تجارت ہو، یہ سب کا سب دین ہے۔ یہ ہماری شریعت کی آسانی دیکھیے، یہ دنیا نہیں ہے، لیکن دو شرطیں ہیں، ایک تو نیت درست ہو اور ایک یہ ہو کہ اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو۔ تو دن بھر جو وقت کارخانے میں، فیکٹری میں، تجارت میں، کھیتی کے اندر لگ رہا ہے، یہ سب کا سب دین ہے، بس اپنا زاویہ نگاہ درست کر لو۔ بھائی مثال کے طور پر تاجر تجارت سے، کاشتکار کاشت کرنے سے اور صنعت کار اپنی صنعت و حرفت سے کیا نیت کرے کہ میں اس سے وہ چیزیں تیار کر رہا ہوں جو خلق خدا کے کام آئیں گی، خلق خدا کو اس سے فائدہ ہوگا، اور میری بہت سی تیار کردہ چیزیں تو ایسی ہیں جو دین میں استعمال ہوں گی، تو اس کا مجھے فائدہ الگ، دینداروں کو اس سے راحت ملے گی۔ تو کیا یہ اچھی نیت نہیں ہوگی؟ اور پھر حلال و حرام کا خیال کر کے حرام سے بچتے رہو، حلال طریقہ اختیار کرو، تو بھائی یہ بھی تمہاری عبادت بن گئی۔ ورنہ حضرت داؤد کو یہ علم کیوں سکھایا جاتا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ تم صرف اور صرف جو ہے وہ صرف نماز پڑھتے رہو؟ نہیں، یہ علم بھی سکھایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین پاکیزہ کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں کی کھائے، اور فرمایا وکان نبی اللہ داؤد یأکل من عمل یدی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی داؤد جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ تو یوں سمجھیے کہ دنیا میں جو سب سے پہلی اسٹیل مل قائم ہوئی ہے، یہ حضرت داؤد کے ہاتھوں کام ہوئی، ان کے ہاتھوں یہ قائم ہوئی ہے، ان کے ہاتھوں یہ ایک فیکٹری قائم ہوئی ہے، اور ان نے وہ ایک چھوٹا سا کارخانہ بنا رکھا تھا۔ آگے ارشاد فرمایا، یہ تو ان پر فضل تھا، ایک تو یہ، اور دوسرا فضل کیا تھا؟ خوش الحان بہت تھے۔ جب تسبیح اللہ کی بیان کرتے اور جب زبور پڑھتے تو لوگوں پر ایک گریہ طاری ہو جاتا، اور ان کے ساتھ پرندے اور پہاڑوں کو حکم دیتے تو وہ بھی تسبیح کرتے تو ایک ایسی عجیب گونج کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی کہ انسان اس میں مدہوش ہو جائے۔ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو نعمتیں دی ان کا ذکر ہے، ان کے صاحبزادے سلیمان یہ بھی اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ نے بعضوں کے ساتھ ایسا بھی معاملہ کیا کہ انہیں دنیا بھی بھرپور دی، دین بھی بھرپور دیا۔ حدیث میں آتا ہے سلیمان نے اللہ سے درخواست کی، رب ہب لی، بلکہ قرآن کی آیت ہے، رب ہب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، اور حدیث میں اس کی بہت زیادہ وضاحت آئی ہے۔ حضرت سلیمان نے خود درخواست کی، ایسی بادشاہت چاہتا ہوں کسی اور کو نہ ملے، فخر مقصد نہیں تھا، معجزہ کے طور پر اللہ نے ایسی بادشاہت دی۔ بادشاہت کیسی تھی؟ انسانوں پر نہیں تھی، صرف انسانی پر تو تھی، جنات پر تھی، چرند پر تھی، پرند پر تھی، ہواؤں پر حکومت تھی، اور تو اور اللہ جل شانہ نے پرندوں کی بولیاں جو ہیں ان کی سمجھ بھی انہیں عطا کی تھی۔ تو ہوا کو کس طرح مسخر کیا، ولی سلیمان الریح، اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع بنا دیا ہوا کو، غدوها شہر، اس کی صبح کی مسافت کتنی تھی؟ 1 مہینے کی، ورواحها، اور شام کی مسافت 1 مہینے کی۔ صبح کے وقت میں وہ تخت جو تھا اڑتا تھا ہوا کے زور پر، جس طرح کے ہاں جہاز اڑا کرتا ہے۔ جہاز اس کی بالکل ایک مثال ہے، ہم جیسے بار بار عرض کرتے ہیں کہ موجودہ جتنی سائنسی تحقیقات ہیں، یہ تمام تحقیقات قرآن کے معجزہ ہونے کو اور زیادہ واضح کر رہی ہیں۔ پرانے زمانے میں قرآن کا معجزہ ہونے شاید اتنا واضح نہیں تھا جتنا اس زمانے میں واضح ہو گیا۔ قرآن نے ان تمام سائنسی علوم کی طرف صرف اشارہ کیا، وضاحت سے بیان نہیں کیا، کیونکہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ اصل مقصد قرآن کا ہدایت ہے، آخرت سنوارنا، لیکن ان چیزوں کو چٹکیوں میں حل کیا، اشارہ قرآن کی طرف ضرور کرتا چلا گیا۔ تو یہ تخت بھی اسی کی ایک مثال ہے، یہ جیسا کہ آج جہاز ہے۔ حضرت سلیمان کے تابع کر دیا ہوا کو، تو صبح سے لے کر دوپہر تک میں 1 مہینے کی مسافت طے ہو جاتی، اور شام سے لے کر رات تک کے وقت میں 1 مہینے کی مسافت طے ہو جاتی۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، یہ دوسری مہربانی، ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ آگے تیسری جو مہربانی جو خصوصی ان کو قوت تھی وہ کیا تھی کہ جنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا، وَمِنَ الْجِنِّ، اور فرمایا جنوں میں ایسے بھی تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، یعنی ان کے حکم کی تعمیل میں، اور فرمایا ان میں سے جو ہمارے حکم سے پھرے گا ہم اس کو جلنے کا یعنی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ جنات کیا کام کرتے تھے؟ مورتیاں بھی بنواتے تھے، وجفان، اور بڑے بڑے پیالے کل جواب حوض جیسے، حوض جتنے بڑے پیالے جن بنا رہے ہیں، وقدور الراسیات، اور جمی ہوئی دیگچیاں، اتنی بڑی دیگچیاں تیار کرتے اور بناتے تھے کہ جس کو اٹھایا بھی ہلایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اللہ نے یہ تمام نعمتیں دی اور فرمایا اعملوا، اے اولاد داؤد شکر کرو، اور دیکھو میرے بہت کم بندے شکر گزار ہیں۔
ساری نعمتیں دی اور کہا ان نعمتوں کے بدلے میں میں کیا چاہتا ہوں؟ صرف شکر چاہتا ہوں. اور شکر بھی اس لیے نہیں کہ میرا فائدہ ہے. حضرت سلیمان خود کہہ چکے ہیں سورہ نمل میں وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے, انسان کا اپنا فائدہ ہے. کیوں؟ اللہ نے دوسری جگہ سورہ ابراہیم میں کیا کہا تھا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو شکر سے بڑھے گا تو فائدہ انسان کا اپنا ہے. تو اللہ کچھ نہیں چاہتے, صرف یہ چاہتے ہیں شکر کرو. یہاں ایک انداز دیکھیے شکر کا حکم کس انداز میں دیا جا رہا ہے؟ اعملوا. علماء نے کہا اس سے معلوم ہو کہ شکر حقیقی کیا ہے؟ عمل سے ظاہر ہوتا ہے. ایک شکر وہ ہے جو انسان زبان سے پڑھتا ہے نعمت کے بعد الحمدللہ, بے شک یہ بھی شکر کی ایک صورت اور اس پر ثواب ہے. لیکن شکر کا اعلیٰ درجے کیا ہے؟ عمل. وہ عمل یہ ہے کہ اللہ جو نعمت دیں آپ کو, جو صلاحیت دیں, اس کو اللہ کی منشا کے مطابق استعمال کرو. جو آزادی ہے انسان نے, ہاتھ, پیر, کان, ناک, آنکھ, ذرا ان جیسا ایک عضو بھی لا کر دکھا دو, اور اگر ایک عضو ختم ہو جائے تو کروڑوں اور اربوں کے وسائل بھی خرچ کرنے کے باوجود تمہیں نہیں مل سکتا. تو اس کا شکر اتنا ہے کہ ان کانوں کو غلط بات سننے سے بچا لو, اور آنکھوں کو غلط دیکھنے سے بچا لو, ہاتھوں کو غلط چیز چھونے سے پکڑنے سے بچا لو, اور زبان کو غلط بات نکالنے سے بچا لو. یہی اس کا سب سے بڑا شکر ہے. اللہ اور کچھ نہیں چاہتا, اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے. اور جو مال دیا اس کا شکر یہ کہ بھئی اس کو دین کے کام میں خرچ کرو, دنیاوی ساری ضروریات پوری کرو. لیکن دیکھو حرام میں خرچ مت کرنا, نمود پہ خرچ مت کرنا, رسومات میں, خرافات میں خرچ مت کرنا, اللہ کے دین کے کام میں خرچ کرو. دوسری بات, حضرت داؤد نے پھر شکر گزاری دکھائی, جس میں آتا ہے کہ انہوں نے راتوں کے حصے تقسیم کر دیے تھے. چنانچہ ان کے گھر میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس میں کوئی نہ کوئی عبادت پر نہ ہو. ان کا مصلی ہر وقت آباد رہتا تھا, اور اس طرح حصے بنائے تھے کہ وہ ہر وقت ان کے گھر میں اللہ کی عبادت ہوتی رہتی. فلما قضینا علیہ الموت, حضرت سلیمان کا واقعہ چل رہا ہے. فرمایا جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ فرما دیا اور موت کا حکم صادر کیا, تو ان کی موت کا پتہ جو بتایا وہ کس نے بتایا؟ ایک گھن کے کیڑے نے, جس کو دیمک کہا جاتا ہے. تأکل من ساعتا, جو ان کی لاٹھی کو کھاتا جا رہا تھا. فلما خر, اور جب وہ گرے تو پھر جنات کو پتہ چلا کہ اے کاش کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس رسوا کن عذاب اور تکلیف میں مبتلا نہ ہوتے. یہ دلچسپ واقعہ بیت المقدس کی تعمیر کا. مسجد اقصی حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی, سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی. بعض روایات میں کہ تکمیل انہی کے ہاتھوں ہو گئی. بہت شاندار بھرپور قسم کی دعوت بھی کی, اور ایک روایت نے کہ دعا کی, اے اللہ اس مسجد میں جو آدمی صرف اور صرف نماز کے لیے آئے تو اس مسجد سے نکلنے سے پہلے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے انسان ماں کے پیٹ سے پاک و صاف نکلتا ہے. نبی کی دعا تو قبول ہوتی ہے. اللہ کرے وہ مسجد اقصی آزاد ہو اور مسلمان وہاں پر بھی یہ نماز پڑھیں اور مسلمانوں کو یہ فضیلت اور بشارت حاصل ہو. خیر, حضرت سلیمان نے تکمیل کر دی بھی ہوگی تو کچھ نہ کچھ حصہ رہ گیا ہوگا, یوں سمجھے اس کی فنیشنگ رہ گئی تھی. جب وہ رہ گئی تو سلیمان علیہ السلام کو دوسری طرف یہ بتا دیا گیا کہ اب موت کا وقت آ رہا ہے قریب. تو انہوں نے موت کی پوری تیاری کر لی. جنات بھی تو سرکش تھے, تو جن کو قابو کرنے کے لیے بھی تو ویسا ہی کوئی آدمی چاہیے. تو سلیمان علیہ السلام کا تو رعب تھا زبردست. اب وفات کی پوری تیاری کی اور شیشے کی ایک جگہ میں, یعنی شیش محل کے اندر چلے گئے. اپنے شیشے کا چھوٹا سا کمرہ بنایا ہوا تھا, اس میں چلے گئے, جس میں سے باہر کی ہر چیز نظر آتی اور باہر والے ہر چیز اندر کی دیکھ لیتے. اب وہاں کھڑے ہو گئے عبادت کے لیے, اور لاٹھی کے سہارے سے کھڑے ہوئے. اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے لاٹھی کے سہارے سے. چنانچہ ان کی موت کا وقت آ گیا اور روح قبض ہو گئی. لیکن چونکہ لاٹھی کے سہارے سے کھڑے ہوئے تھے تو روح قبض ہونے کے باوجود جسم جو ہے وہ کھڑا رہا. جنات یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو چنانچہ تعمیر میں لگے رہے. آخر 1 سال تک یہ سلسلہ رہا. 1 سال کے بعد جو وہ دیمک تھا وہ تو کھانا شروع کر دیا تھا اس نے لکڑی. جب 1 سال کے بعد وہ لکڑی کمزور ہوئی اور وہ لکڑی گری ہے, تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم اطہر گرا. پھر جنات کو پتہ چلا کہ او ہو, ہم تو دھوکہ کھا گئے. ہم تو سمجھتے رہے یہ زندہ ہیں, یہ تو کب کے مر چکے تھے. اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا تو ہم اس مصیبت میں کہاں مبتلا ہوتے. تو بات یہ ہے کہ جنات بسا اوقات اس طرح کے کام کرتے ہیں, اور اس وقت میں بھی کرتے تھے کہ جھٹ پٹ میں پل بھر میں ایک کام کر دیا, اور دور دراز کی مسافت جو ہے وہاں سے خبر جو ہے 1 لمحے میں لے آئے. تو بعض لوگوں کو اس سے غلط فہمی یہ ہونے لگی تھی کہ جن شاید عالم غیب ہوتے ہیں. اللہ نے اس سے بتا دیا کہ جن عالم غیب نہیں ہے. جن خود یہ تمنا کر رہے تھے کاش ہمیں علم غیب ہوتا تو ہم جو ہے کبھی یہ ذلت آمیز جو ہے تکلیف نہ سہتے اور اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے. لیکن بعض صورت مسجد اقصی بننی تھی, چنانچہ وہ بن گئی. آگے قرآن کریم کا یہ انداز ہے, ایک تقابلی مطالعہ پیش کرتا ہے تاکہ انسان کو دعوت فکر ملے.
دیکھیے اللہ جل شانہ کے بندے ہر قسم کے ہوتے ہیں. ایک یہ تھے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان, اور نے شکر کر کے دکھایا اس نعمت کو جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوتی ہے, کرسی ہوتی ہے, بادشاہت ہوتی ہے, اس کو اللہ کے دین پر اور اللہ کی عبادت پر خرچ کیا. دوسرا مقابلہ تقابل, یہ اللہ کے کچھ نافرمان بندے ہیں جس کا مختصر سے قصہ کر دو پھر آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. قوم سبا کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو بہت خوشحالی دی تھی, دائیں بائیں ان کے باغات تھے, اور کہا تھا کہ شکر کرو, پاکیزہ شہر ہے اور رب غفور بھی ہے. جب انہوں نے اعراض کر دیا تو ہم نے ان پر بند کا عذاب بھیج دیا. قوم سبا جو ہے اصل میں یمن جو ہے اس کا دارالحکومت ہے صنعاء, اس کے قریب ہی کے اندر معارب نامی ایک شہر تھا. تو معارب نامی ایک شہر ہے, وہاں یہ قوم سبا آباد تھی. اور ملکہ سبا بلقیس جس کا واقعہ سورہ نمل میں گزرا ہے وہ بھی اسی قوم سے تعلق رکھتی تھی. خیر تو اس کا واقعہ تو خیر دوسرا ہے, لیکن تھی اس کا تعلق اسی قوم سے. تو اس قوم سبا کا واقعہ اللہ نے بتایا کہ یہ قوم سبا اصل میں دو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی, جس کو وادی کہتے ہیں, پہاڑوں کے درمیان کھلی جگہ کو. ان کا قصہ یہ ہوا کہ پہاڑ جب بارشیں آتی تھیں تو سیلاب زبردست آتا, اور بارش کا پانی کا اتنا بہاؤ آتا کہ پانی جو ہے جب گرتا پہاڑوں کے درمیان تو بہت زبردست طغیانی آ جاتی, اور ان کی جو ہے بہت زبردست جو ہے تباہی ان کے یہاں آتی. چنانچہ ان کے یہاں کچھ لوگوں نے بند بنا لیے جس کو ڈیم کہا جاتا ہے, آرم, اسی کو قرآن نے کہا سیل العرم. تو ڈیم بنا لیا. اس ڈیم کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو جو ہے اس بارش کے طغیانی سے بچ گئے, دوسری طرف پانی کا اسٹاک ہونے لگا, اور اسٹاک کا فائدہ یہ ہوا کہ پانی جب محفوظ ہو گیا تو ایک تو کسی قسم کی پیاس سے بچ گئے, دوسری بات یہ تھی کہ ہریالی اور سبزہ ہونے لگا. اس پانی کو ضرورت کے موافق خرچ کرتے, 3 قسم کے جو ہے وہ دروازے اس میں لگا دیے تھے. خیر اس کے علاوہ پھر ایک قصہ یہ ہوا کہ ان جو پانی تھے اس کے ذریعے سے وہ نہریں بھیج دیا کرتے تھے جو مختلف باغات میں جو ہے وہ جایا کرتی تھی. چنانچہ دائیں بائیں ہرے باغات, خوشحالی بھی تھی, سامان عیش خوب تھا, اور پھلوں کی غلوں کی کثرت کا یہ حال تھا. کہتے ہیں ایک باغ کے شروع میں اگر کوئی عورت پھلوں سے اور ہر چیز سے خالی جو ہے ٹوکرا رکھ کر سر پر جاتی تو ابھی وہ باغ ختم نہ ہوتا کہ وہ ٹوکرا خود بخود پھلوں سے بھر جایا کرتا. اتنے جو ہے وہ لدے ہوئے ان کے درخت تھے, یہ فراوانی کا حال تھا. لیکن اللہ نے ان پر نبی بھی بھیجے, تقریباً 13 نبی آئے, 13 پیغمبر آئے ان کیا, انہوں نے ہر ایک کا انکار کیا. تو اللہ نے پھر یہ عذاب بھیجا سیل العرم, وہی ڈیم جس کو انہوں نے پانی روکنے کے لیے اور آب پاشی کے نظام کے طور پر استعمال کیا تھا. اللہ نے اس کے ان کے لیے عذاب بنا دیا. عذاب کی کیا صورت ہوئی؟ اللہ کا نظام ہے, دنیا تو دارالاسباب ہے نا, اسباب کے ذریعے سے عذاب آتا ہے. اللہ نے چوہے مسلط کر دیے. کہتے ہیں پہلے سے انداز ہو گیا تو چوہے دیکھ کر, چنانچہ نے بلیاں بھی پال لی. لیکن بھائی اللہ کے حکم کے آگے تو بلی بھی چوہے کو نہیں کھا سکتی. تو چوہوں نے جو ہے وہ کیا کیا, ان کے بند جو ہے اس کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا, اس بند کی دیوار کو چاٹنا شروع کر دیا کھوکھلا, یہاں تک کہ جب دیوار کھوکھلی ہو گئی تو پھر اللہ کی طرف سے زوردار بارش آئی, اور جب بارش آئی تو وہ دیوار گری اور پانی کا سارا بہاؤ دوسری طرف آیا. نتیجہ یہ ہو کہ ان کی ساری کھیتیاں, سارے باغات جو ہیں وہ پانی میں غرق ہو گئے اور شہر ڈوب گیا. اور اللہ کہتا ہے اس کے بجائے 2 اجاڑ جو ہیں جنگل ان کے پاس تھے, جھاؤ کے درخت تھے, گھنی جھاڑیاں تھیں. یہ سب کا سب کیا ہے؟ ناشکری کا بدلہ ہے. تو اسی کا قرآن نیا نقشہ کھینچا ہے. لقد کان لسبعین, فرماتے ہیں اہل سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں زبردست ایک نشانی تھی. وہ کیا تھے؟ 2 باغات تھے, دائیں اور بائیں جانب. صرف 2 باغ نہیں تھے, چونکہ دائیں طرف باغات کی قطار تھی, بائیں طرف ایک زبردست قطار تھی. تو سب باغ چونکہ ایک ہی قطار میں تھے تو دائیں طرف کا ایک باغ شمار کیا اور بائیں طرف کا ایک باغ شمار کیا. آگے ارشاد فرماتا اللہ نے فرمایا تھا اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو. بلدۃ طیبہ, رہنے کے لیے تمہیں پاکیزہ شہر دیا اور بخشنے والا رب ہے. اللہ کہتے ہیں تو انہوں نے منہ پھیر لیا, ناشکری کی, تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا. یہ بند جو ہے, بند ڈیم, اس کا سیلاب چھوڑا. وبدلناہم, اور ہم نے ان کو ان کے 2 باغ کے بدلے میں 2 دوسرے باغ دیے جن کے میوے بھی بدمزہ تھے, اور کچھ اس میں جھاؤ تھا اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھی. خسو خاشاک, جھاؤ ایک درخت ہوتا ہے جس سے جھاڑو بھی بنتی ہے, تو یہ جو ہے جھاؤ اور اس طرح کی جو ہے کچھ بیریاں تھیں. ذالک, یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ دیا, اور ہم سزا تو ناشکروں ہوئی کو دیا کرتے ہیں. وجعلنا بینہم, اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جس میں ہم نے برکت رکھی. وہ کون سی بستیاں؟ وہ شام کی بستی ہے, ارض مبارک ہے وہ. ان کے اور ان کے شام کے علاقے کے درمیان قرن ظاہرہ, ایسے دیہات بنائے تھے جو بالکل ملے ہوئے اور بالکل سامنے نظر آتے تھے. وقدرنا, اور ہم نے آمد و رفت کا ایک اندازہ وہاں مقرر کر دیا تھا کہ رات دن, یہ کہ حکم دے دیا تھا کہ رات دن وہاں چلتے رہو اطمینان کے ساتھ.
اطمینان کے ساتھ چلتے رہو. اور زمین کی تنابیں ان کے لیے کھنچ گئی تھی، یعنی سفر بہت مختصر ہو گیا تھا. ناشکری کی، کیا کہنے لگے؟ فقالو، کہنے لگے اے ہمارے رب ہماری مسافتوں میں طول پیدا کر دے. اور انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا. اللہ کہتے ہیں تو ہم نے ان کو ایک افسانے بنا دیا. فجعلناہم احادیث، ایک افسانہ بن گیا، خواب ہو گیا. ان کے جتنے مزے تھے، ان کی نعمتیں تھیں، اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے بندے کے لیے زبردست نشانیاں ہیں. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ، اور تحقیق شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا، تو انہوں نے شیطان کی اتباع کی سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے. وَمَا كَانَ لَهُ، اور شیطان کا ان پر کوئی زور نہیں تھا سوائے صرف یہ کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم جانیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس کے بارے میں شک میں ہے. اور آپ کا رب ہر چیز پر حفیظ ہے، ہر چیز کی حفاظت کیے ہوئے. آگے اللہ نے دوبارہ مختلف انداز میں اپنی توحید پر غور کی دعوت دی ہے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، یہ مضمون تقریباً جو ہے مکی آیات میں بار بار گزر چکا ہے. آپ فرما دیجئے کہ تم خدا کے سوا جن چیزوں کو معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ. وہ آسمان اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے مالک نہیں ہے، اور نہ ان کا ان دونوں میں یعنی آسمان و زمین میں کوئی تھوڑا سا حصہ ہے، اور نہ ان کا ان میں کوئی مددگار ہے. اچھا جی، یعنی ان تمام ان معبودوں میں سے کوئی خدا کا کوئی ذرا سا مددگار بھی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی حصہ ہے. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اللہ کا کوئی مددگار نہیں. ان کے جتنے معبود ہیں ان نے کوئی تعاون بھی نہیں کیا اللہ کے ساتھ تھوڑا سا، نہ کوئی حصہ ہے. خیر، اور اللہ کا کیا حال ہے؟ اللہ کیا تو حال ہے، اللہ کی بڑائی کا حال ہے. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ، اور اللہ کیا سفارش کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گی سوائے یہ کہ اس کے لیے ہو جس کے بارے میں اللہ اجازت دے. یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے یعنی فرشتوں کے دلوں سے خوف ہٹ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو وہ دوسرے فرشتے کہتے ہیں الحق، اللہ نے سچ کہا اور وہ بلند و برتر اور سب سے بڑا ہے. حدیث پاک میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ اللہ کی طرف سے جب آسمان پر وحی آتی ہے، اللہ کوئی فیصلہ فرماتے ہیں، تو جو سب سے اوپر والے آسمان کے فرشتے ہیں وہ اللہ کے حکم کو سنتے ہیں خضعانا لقولہ، یعنی جھک جاتے ہیں خوف کے مارے، اپنے پروں کو مارتے ہیں، جیسا کہ ایک انداز ہوتا ہے قبول کرنے کا. اور اس کی آواز ایسی ہوتی ہے وحی کی جیسے کہ چکنے پتھر پر ایک زنجیر کھینچی جائے، ایسی آواز. اور اس کی ایک ہیبت ایسی طاری ہوتی ہے کہ فرشتے سارے کے سارے خوف کی وجہ سے گویا ایک دہشت کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، بے ہوشی کی سی کیفیت میں آ جاتے ہیں. جب وہ دہشت اور بے ہوشی کی کیفیت ختم ہوتی ہے تو پھر ہر نچلا فرشتہ اوپر والے سے پوچھتا ہے کہ کیا ہے، اور وہ اوپر والے سے نتیجہ ہوتا ہے کہ سب سے اوپر والے جواب دیتے ہیں اور نیچے والے کو یہی جواب ملتا ہے الحق، کہ اللہ نے کیا کہا، اللہ نے جو حکم دیا بالکل حق ہے. تو وہی جو ہے اللہ کا جو حکم دے اس کے تحمل کی طاقت تو فرشتوں میں بھی نہیں ہے. یہ تو انسان جو ہے یہ اس کی سخت دلی ہے کہ وہ اللہ کے احکام اور وحی کو دیکھتا اور سنتا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ اس کا کوئی اثر ہی نہیں لیتا. قل، آپ فرما دیجئے آسمانوں اور زمین میں سے کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ ان تمام آسمانوں سے اور زمین سے رزق کون انسان کو دے رہا ہے؟ آسمان سے بارش برس رہی ہے، زمین سے غلہ نکل رہا ہے. قل اللہ، آپ خود ہی جواب، اسلوب تلقین ہے، ایک سوال کیا گیا اور جواب دے دیا گیا، خود ہی بتا دیے گئے، اس کے علاوہ اور کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا. آپ فرما دیجئے کہ ہاں اللہ، یعنی اللہ ہی دیتا ہے، اور ہم تم ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر، یہ کھلی گمراہی میں ہے. قل، آپ فرما دیجئے تم سے سوال نہیں ہوگا اس جرم کے بارے میں جو ہم نے کیا، اور نہ ہم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا. آپ فرما دیجئے ہمارے رب ہم سب کو جمع کر دے گا، پھر قیامت کے دن بالکل ٹھیک ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور وہ زبردست فیصلہ کرنے والا اور جاننے والا ہے. قل، آپ فرما دیجئے مجھے دکھاؤ وہ لوگ الحق تم بھی شرکا، جن کو تم نے اللہ کا شریک ملا کر، اللہ کا شریک بنا کر اللہ کے ساتھ ملا دیا، اللہ کے رتبے پر پہنچا دیا. کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ کوئی خدا کا شریک بن کر خدا کے ساتھ پہنچ جائے، خدا کے رتبے پر پہنچ جائے. بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ ہے جو غالب اور حکمت والا ہے. وما ارسلناک، اور ہم نے آپ کو تو تمام کے تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب آئے گا، یعنی عذاب کا، اگر تم سچے ہو. قل لکم، آپ فرما دیجئے تمہارے لیے ایک دن کا وعدہ ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے نہ آگے
بڑھو گے، یعنی عذاب کا ایک دن اور قیامت کا ایک دن مقرر ہے، وہ اپنے وقت پر بالکل آئے گا۔ آگے وہی کافروں کا انداز ذکر کیا اور قیامت میں ان کا حال ذکر کیا جا رہا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور یہ جو کافر ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو اس سے پہلے کی ہیں۔ ولو ترى، اللہ فرماتے ہیں کاش تم ان ظالموں کو اس وقت دیکھتے، یعنی قیامت میں۔ یہ ایک انداز ہے، کہنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ان کی حالت بڑی قابل رحم اور قابل افسوس ہوگی، جبکہ یہ تمام کے تمام ظالم اور گناہ گار لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان میں سے بعض کے سامنے رد و قد کر رہے ہوں، ہر ایک دوسرے پر بات ڈال رہا ہوگا۔ جیسے کہ دنیا میں ہوتے دشمنی ہوتی ہے، کوئی اسکیم بنائی، اسکیم فیل ہو گئی تو ہر ایک کیا کرتا ہے، دوسرے کو الزام دیتا ہے کہ بھائی یہ گڑبڑ تم نے کی، تم سے غلطی، دوسرے کہتے نہیں تم سے غلطی ہوئی ہے۔ قیامت میں یہی حال ہوگا۔ چنانچہ یقول الذین استضعفوا، جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے، جو پیشوا تھے، یعنی جو لوگ کمزور تھے، جو قیادت کرنے والوں کے پیچھے چلتے تھے، وہ کیا کہیں گے اپنے پیشواؤں سے، اپنے بڑوں سے، لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، سارا قصور تمہارا ہے، سارا کیا کرایا تمہارا، تم نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ وہ لیڈران کیا کہیں گے، قال الذین استکبروا، وہ بڑے لوگ کیا کہیں گے اب کمزور لوگوں سے کہ بلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس پہنچ چکی تھی ہم نے روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی گناہ گار، ہمیں کیوں الزام دیتے ہو؟ وقال الذین استضعفوا، اور پھر کمزور لوگ دوبارہ بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک لیا تھا، تم نے جو تدبیریں کی رات دن لگے رہتے تھے ہمیں روکنے پر، نت نئے وسائل استعمال کرتے تھے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ استأمروننا، جبکہ تم ہمیں اس بات کا حکم کرتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کر دیں اور اس کے ہم مد مقابل اور اس کے بالمقابل جو ہے اس جیسے ہم رتبہ دوسرے شریک بنا دیں۔ وہ اثر الندامہ، اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ندامت کو یعنی شرمندگی کو چھپائیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے، اور ہم نے ان کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہوں گے، ان کو بدلہ ملے گا انہی اعمال کا جو وہ کرتے تھے۔ وما ارسلنا، اور ہم نے کسی بستی میں کسی علاقے میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر اس کے متنعم لوگوں نے کیا بات کہی کہ ہم تو انکار کرتے ہیں ان چیزوں کا جن کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا۔ وقالو، دھوکہ اس سے لگا ان کو، وقالو، کہنے لگے کہ ہم مال و اولاد کے اعتبار سے زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ عموماً کسی علاقے میں گمراہ پھیلی تو یہی ہوا۔ اوپر والا طبقہ جو تھا، جو طبقہ ناز و نعمت میں پلا ہوا تھا، خوشحال عیش پرست تھا، چونکہ وہ عیش پرستی میں مغرور تھا اور دین تو چاہتا ہے انقیاد کو، اپنے آپ کو مٹانے کو اور کچھ قربانی کو، یہ لوگ نہ قربانی دینے کو تیار تھے۔ دوسری طرف اس مال کے نشے نے ان کے اندر اتنا غرور پیدا کر دیا تھا کہ کسی کی اتباع بھی کرنے کو تیار نہیں تھا، اس لیے جو ہے صاف کہہ دیا انا بما ارسلتم بہ کافرون۔ اور گھمنڈ کیا تھا کہ جی ہمارے پاس ہر چیز زیادہ ہے تو ہمیں عذاب کیسا ہوگا، یعنی دنیاوی وسائل کی بنیاد پر جو ہے پرکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسی بات نہیں، جہاں تک یہ مال و اولاد ہے تو اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور بھائی اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے، وہ کیا نظام ہے؟ قل، آپ فرما دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، ناواقف سمجھتا ہے کہ جی میری اپنی کمائی ہے۔ خود دنیا میں دیکھ لو، دو آدمی ہیں سمجھ میں صلاحیت میں برابر ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے نکل جاتا ہے، بلکہ جو سمجھدار باصلاحیت ہوگا وہ باوجود محنت کے اس کو مال مل ہی نہیں پا رہا اتنا، اور جو دوسرا ہے ان پڑھ ہے، حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو دستخط کرنے نہیں جانتے، وہ رات دن جو ہے وہ لاکھوں کما رہے ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ دانے دانے پر مہر لگی ہے تو یہ وہ رزق ہے جو اللہ کی طرف سے لے کر آیا تھا، لیکن یہ آزمانے کے لیے اللہ نے مال اس لیے دیا ہے۔ وما اموالکم، ان چیزوں پر گھمنڈ نہ کرنا، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ تم کو ہمارے یہاں کوئی قریب کا رتبہ عطا کر دے، الا سوائے اس شخص کے جو ایمان لائے اور نیک کام کرے، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ان کے اعمال کی وجہ سے جزاء الضعف، دگنا بدلہ ہوگا، اور وہ کیا ہوں گے؟ جنت کے بالا خانوں میں اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ اللہ کیا قرب کا معیار یہ بھائی، یہ نہیں کہ مال ہمارے پاس زیادہ ہے، کارخانہ ہمارا ہے، فیکٹری زیادہ ہے، دنیا میں ہمیں فلانے عہدہ ملا ہوا ہے، قیامت میں سب چیزیں خالی۔ قرآن نے اعلان کر دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو جتنا ایمان و عمل ہوگا اس پر معیار ہے، لہٰذا اس چیز کو نہ دیکھو۔ والذین یسعون فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں، یعنی مختلف قسم کی الحاد کی اور اس کو تبدیل کرنے کی، معاجزین، کہ تاکہ وہ ہمیں ہرا دیں، یہی وہ لوگ ہیں جو عذاب میں لا کھڑے کیے جائیں گے۔ قل، آپ فرما دیجئے، دوبارہ وہی اعلان کیا جا رہا ہے کیونکہ انسان کو یہ دھوکہ بار بار لگتا ہے، قارون کو بھی دھوکہ لگا تھا اور ہر انسان کو یہ لگنے لگتا ہے کہ شاید یہ میری اپنی کمائی ہے اور شاید اللہ کا مجھ پر جو ہے
کوئی خصوصی معاملہ ہو رہا ہے کہ میرے گناہوں کے باوجود یہ مال مل رہا ہے، قل آپ فرما دیجئے میرا رب میں اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ وما انفقتم من شيء، اور تم جو کچھ خرچ کرو گے فهو يخلفه، وہ اس کا بدلہ تم کو اس کے پیچھے دے گا اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ دیکھو مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، دین کہتا ہے، بلکہ مال خرچ کرنے سے بڑھے گا، اللہ اس کے پیچھے اور دیں گے دنیا ہی میں، اور آخرت میں تو کیا کہنا جو اجر ملے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، دوبارہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے اللہ فرمائیں گے اہا اولائی، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ بعض مشرکین کیا کہتے تھے فرشتے جو ہے خدا کی بیٹیاں ہیں، تو فرشتوں کو معبود بھی بنا لیا، تو اللہ خود فرشتوں سے یہ بات پوچھیں گے، قالو، فرشتے برات کا اظہار کر دیں گے، کیا کہیں گے؟ سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، آپ ہی ہمارے کارساز اور بڑے ہیں، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، نہ کہ یہ، بلکہ ان میں سے اکثر جو ہیں جنوں کی عبادت کرتے تھے اور اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ فرشتے تو اپنے آپ کو پاک دامن ظاہر کر دیں گے، صاف کر دیں گے کہ ہم نے انہیں گمراہ نہیں کیا، تو جنوں کی عبادت کرتے تھے تو جنہوں نے گمراہ کیا ان کے ساتھ ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ، بس آج کے دن تم میں سے ایک دوسرے کو نفع اور نقصان پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھے گا، اور ہم ظالموں سے صاف کہہ دیں گے کہ تم چکھو اس آگ کا عذاب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں جو بالکل واضح ہوتی ہیں تو وہ یہ کہنے لگتے ہیں یہ تو ایک آدمی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تم کو روکے ان چیزوں سے جن کی تمہارے آبا و اجداد عبادت کر رہے ہیں۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں یہ تو ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے، اور کافروں نے جب حق ان کے پاس آیا تو اس حق کے بارے میں کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وما آتیناہم، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اور ہم نے ان کو کوئی کتابیں نہیں دی تھی، یعنی ان کافروں کو جن کو یہ پڑھتے ہیں، اور نہ آپ سے پہلے ہم نے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا، نہ حضور سے پہلے ان کے پاس کوئی پیغمبر آیا تھا، نہ کوئی کتابیں آئی تھی۔ قرآن ہی تو سب سے پہلی کتابیں ان کافروں پر آئی، ان مشرکین کے پاس۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ وَمَا بَلَغُوا، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، سو میرے عذاب کیسا ہوا۔ آج جو لوگ اپنے وسائل پر، اپنی ٹیکنالوجی پر ناز کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، انہیں قوم سمود اور قوم عاد کے حالات دیکھ لینے چاہیے۔ قوم عاد کو اللہ نے جسمانی قوت کتنی دی تھی، غیر معمولی جسامت تھے، ڈیل ڈول بہت زیادہ تھے، طاقت بہت زیادہ تھی، درخت کو ہاتھ سے اکھیڑ دیے کرتے تھے۔ قوم سمود کو اللہ نے کتنا زبردست علم و ہنر دیا تھا، وہ پہاڑوں کے اندر کس طریقے سے جو ہے فلیٹ تراشا کرتے تھے، لیکن اللہ نے بتا دی ان کو تو 10واں حصہ بھی نہیں ملا، تو جب ان پر عذاب آئیے تو یہ کیسے بچ جائیں گے؟ اللہ کا نظام جو اس میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔ قل، آپ فرما دیجئے میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم خدا کے لیے دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو تو تمہیں صاف پتہ چل جائے گا کہ تمہارے انصاف کو، یعنی اللہ کے نبی کو کوئی جنون نہیں ہے۔ یعنی اگر غور کرو، تنہائی میں بھی دو مل کر بھی مشورے کرو، کئی جماعتوں کی صورت میں مشورہ کرو، تو پتہ چل جائے گا نبی معاذ اللہ ہرگز مجنون نہیں، یہ واقعی سچے نبی ہے۔ ان ہوا الا نذیر لکم، در حقیقت یہ تو تمہیں ڈرانے والے ہیں ایک سخت عذاب سے پہلے۔ قل، آپ فرما دیجئے جو میں تم سے معاوضہ مانگتا ہوں تو یہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ فہو لکم، بالفرض میں مانگتا بھی ہوں تو تمہیں مبارک ہو، اول تمہیں مانگتا نہیں، مانگتا بھی ہوں تو نہ دینا مجھے۔ ان اجریہ، میرا معاوضہ تو صرف اور صرف اللہ کے ذمے ہے، اللہ ہی آخرت میں اجر دے گا، اور وہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھنے بھالنے والا اور ہر چیز سے خبردار ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے ان ربی، بے شک میرا پروردگار حق اتارتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نہ تو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے نہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے ایک تفسیر کے مطابق ترجمہ ہے کہ باطل کے اندر کوئی طاقت نہیں، تو معلوم ہو حق اللہ ہی ہے جس نے پہلے بھی پیدا کیا انسان کو اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور یہ مشرکین باطل ہیں، نہ پہلے انسان کو کبھی پیدا کر سکے نہ دوبارہ کبھی پیدا کر سکیں گے۔ قل، آپ فرما دیجئے اگر گمراہ ہوا میں تو در حقیقت میں گمراہ ہو کر اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر مجھے ہدایت ملی تو اس وجہ سے جو میری طرف جو ہے میرے رب وحی بھیجتے ہیں، بے شک وہ سننے اور جاننے والے ہیں۔ دوبارہ پھر قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ، کاش کہ آپ اس وقت کو دیکھ لیں جب یہ گھبرائے جائیں گے تو یہ عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ وقالو، اس وقت میں افسوس کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ فرماتے وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور اتنی
اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان لینے کے لیے کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یعنی ایمان کی جگہ تو دنیا ہے، سمجھانے کا ایک انداز ہے کہ بھائی دیکھو ایمان لانے کا وقت دنیا کی زندگی، ایمان لانے کی جگہ دنیا ہے، اب پہنچ گئے آخرت میں، تو اب ایمان لا رہے ہو تو گویا آخرت میں پہنچ کر دنیا کی چیز حاصل کرنا چاہتے ہو، تمہارا ہاتھ اتنے لمبے تھوڑی ہیں کہ اتنی دور کی چیز اٹھا کر لے آؤ، تو بھائی یہ آخرت میں تو صرف اور صرف سزا ہے، ایمان اور اعمال کی جگہ دنیا ہے، آخرت میں پہنچ کر اگر ایمان لینا چاہتے ہو تو یہ ناممکن ہے۔ وقت کفروا به من قبل، اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تو یہ اس کا انکار کر رہے تھے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور دور ہی سے بغیر دیکھے تیر ایسے ہی چلا رہے تھے، اٹکل مارتے تھے خیالات کہ معاذ اللہ نبی ساحر ہے، کبھی کہتے مسحور ہے ان پر سحر ہوا، کبھی کہتے مجنون ہے، کبھی کہتے شاعر ہے، کبھی کہتے کاہن ہے، کبھی کہتے جی انہوں نے کلام کو گھڑ لیا، خود گھڑ کے لائے، کبھی کہتے ان کے ساتھ دوسروں نے تعاون کیا ہے، وحیل بینہم، اور ان میں اور ان کی خواہشات کی چیزوں میں ایک پردہ حائل کر دیا گیا، جیسے کہ ان کے ہم جنس پہلے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا، انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کہتے ہیں بات یہ کہ یہ اور ان کی جتنی خواہشات ہیں آخرت میں جو ایک پردہ ڈال دیا جائے گا ختم، اور دنیا میں بھی ایک پردہ ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی جتنی خواہشات ہیں ان کو جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں، اور وہ ایسا پردہ ہے جس نے ان خواہشات کو ان کے لیے مزین کر دیا، جس کی وجہ سے انہیں یہ نظر ہی نہیں آتا کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے۔ اس کی وجہ وہی کہ دنیا کے اندر شک میں تھے، تو آخرت میں وہ پردہ ہو جائے گا، اور آخرت میں بھی پھر جو اپنی خواہشات سے بچ جائیں گے، یعنی پھر جو جنت کی نعمتوں سے محروم رہیں گے۔ سورہ فاطر شروع ہو رہی ہے، اور یہ سورہ سبا کی طرح یہ بھی مکی سورت ہے۔ اس سورت میں 45 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ ہم نے جیسا عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں کی طرح اس سورت میں بھی عقائد کے مضمون پر توجہ دی گئی ہے۔ سچ کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے اپنی توحید کا اور اپنی قدرت کا مختلف انداز سے نقشہ کھینچا ہے، اور اس صورت میں اللہ نے قیامت کو مختلف انداز میں ذکر کیا ہے۔ اپنی مختلف مخلوقات جو ہیں، پہاڑ ہیں، آسمان ہیں، زمین ہے، اس میں جو مختلف قسم کی رنگتیں ہیں اس میں غور کرنے کی دعوت دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اللہ کے حقیقی بندے کون ہیں جن کو اہل علم کہتے ہیں، جن کو خشیت نصیب ہوئی ہے۔ پھر اخیر میں وہی نقشہ کھینچا گیا جس طرح ابھی اس پچھلی مکی صورت میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، سب تعریف ہے اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، پیغام رسا بنانے والا ہے۔ وہ فرشتے کیسے ہیں؟ کسی کے 2 پر ہیں، کسی کا 1 پر، کسی کے 2 ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، اور کسی کے 4 پر ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اور وہ اپنی مخلوقات میں سے جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور بھی مزید اضافہ کرتا ہے۔ اس کی بے شمار مخلوقات ہیں، ان فرشتوں سے بھی زیادہ قوت والی مخلوقات ہیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان 4 پر والے فرشتوں کے بارے میں سن کر یہ مت سمجھنا کہ اللہ کی معلومات کی اسی پر انتہا ہو گئی اور مخلوقات کی اسی پر انتہا ہو گئی، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کی مزید مخلوقات ہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ اپنی رحمت کا جو دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو کوئی اس کے بعد کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب و حکمت والا ہے۔ حدیث میں اسی کو اس انداز میں سمجھایا گیا، فرمایا اس بات کا یقین کرنا کہ اگر تمام کی تمام مخلوق جو ہے تمہیں نفع پہنچانے پر مجتمع ہو جائے تو وہ وہی نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا، اور اگر تمام مخلوق خلق خدا نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو تمہیں وہی نقصان پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے مقدر کیا ہے، اس کے مقابلے میں نہیں کر سکتی۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم خشک ہو گئے اور سیاہی خشک ہو گئی اور قلم اٹھا لیے گئے، یعنی جو لکھا جا چکا وہ طے ہو گیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یا ایھا الناس اذکروا، اے لوگوں خدا کے تم پر جو احسانات ہیں ان کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان سے اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں پھرے جاتے ہو اور کہاں پھر کر جا رہے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں گے تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا، یہ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو تسلی دی جا رہی ہے، آپ غم مت کیجیے۔ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہ طریقہ، ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی پر پوری کی پوری قوم ایمان لے آئی ہو، اللہ کا ایک نظام ہے اور تمام کے تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں مت ڈالے، اور اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں ڈالنے والا وہ دغاباز دھوکے میں مت ڈالے۔ وہ کون ہے؟ وہ شیطان۔ آگے خود بتایا کہ
ان الشیطان، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، بس تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھتے رہنا، یہ اپنی جماعت کو بلاتا ہے تاکہ تم دوزخیوں میں ہو جاؤ۔ اس نے اپنی جماعت کو بھیج رکھا ہے اور ہر ایک کو بلا بلا کر اپنی جماعت میں شامل کر رہا ہے آگ میں ڈلوانے کے لیے، لیکن دوزخیوں کا کیا حال ہوگا؟ الذین کفروا، جو کافر ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے تو ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ دیکھیے اللہ نے صاف بار بار اعلان کیا قیامت کا وعدہ سچا ہے۔ دو قسم کی چیزیں دھوکے میں ڈالتے ہیں، ایک تو دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی رونق جو ہے، چکا چون، اور یہ جو ظاہری رنگینیاں ہیں، خواہ وہ مال کی ہو، خواہ وہ دولت کی ہو، خواہ وہ زمین کی صورت میں ہو، خواہ وہ عورت کی صورت میں ہو، اور خواہ وہ کرسی منصب کی شکل میں ہو، یہ ساری رونقیں ایسی ہوتی ہیں انسان کے دل کو لبھاتی ہیں۔ حدیث میں آتے دنیا کیا ہے؟ خضرۃ الحلوہ، سبز بھی اور میٹھی بھی۔ جس طرح میٹھی چیز انسان کو پسند ہوتی ہے تو دنیا پسند ہے، اور سبز چیز آنکھوں کو اچھی لگتی ہے، دنیا کا نظارہ بھی بڑا اچھا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ دنیا کی یہ ساری کی ساری رونق ناپائیدار ہے۔ دوسرا دھوکے میں ڈالنے والا کون ہے؟ یہ شیطان۔ ایک تو انسان کا نفس ہے، وہ دنیا کی رنگینیاں اس کو دکھاتا ہے، دوسرا شیطان ہے، یہ دونوں تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچتے رہنا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں افمن زین لہ سوء عملہ، بھلا وہ شخص کہ جس کے لیے برے اعمال خوشنما کر دیا گیا اور وہ ان اعمال کو اچھا سمجھتا ہو، تو کیا وہ شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ جو ہدایت کے راستے پر ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کافروں کا اور گناہگاروں کا، مجرموں کا حال ہوتا ہے کہ ان کے لیے اللہ نے نیک برے اعمال اس طریقے سے مزین کر دیے کہ وہ اچھے لگ رہے ہیں۔ جیسا کہ پیچھے بھی گزرا ہے کہ یہ روحانی بیماریوں کی انتہا ہوتی ہے۔ روحانی بیماریوں کی انتہا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے جسمانی بیمار کی طرح جو سب سے بڑا بیمار ہوگا وہ اپنی بیماری کو ہی کیا سمجھے گا؟ صحت سمجھے گا۔ جو اپنے آپ کو صحت مند سمجھے تو وہ کبھی علاج کے لیے نہیں جائے گا۔ تو روحانی بیماری کی انتہا بھی یہ ہے کہ ہر برا کام اچھا لگ رہا ہے۔ جب وہ برا کام برا لگ ہی نہیں رہا، گناہ لگ ہی نہیں رہا، اچھا لگ رہا ہے، تو کبھی وہ اس گناہ کو نہیں چھوڑے گا۔ اور یاد رکھیے بدعت کے اندر بھی یہ خاصیت ہوتی ہے۔ عام گناہ تو گناہ ہوتے ہی ہیں، لیکن بدعت میں بالخصوص یہ خاصیت ہے کہ اس کا ظاہر بظاہر اچھا ہوتا ہے۔ بھائی رسول کی محبت کے نام پر جمع کیا جا رہا ہے، عشق رسول کے نام پر جمع ہو رہے ہیں۔ اس قسم کی بدعات اور خرافات اور رسومات میں کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ لیبل اس پر دین کا لگا ہوتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ آدمی اس کو اچھا ہی سمجھتا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ بدعات جو ہوتی ہیں، جو شخص بدعات میں مبتلا ہو جائے، اللہ حفاظت فرما، پھر اس سے توبہ کی توفیق کم ملتی ہے، کیونکہ وہ اس کو نیکی سمجھ کر رہا ہے، اور جب نیکی سمجھ کر کرے گا تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، تو توبہ کیسے کرے گا؟ توبہ جب کرے گا پہلے گناہ تو سمجھے۔ فإن اللہ یضل، فرمایا اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ فرماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ بس آپ ان پر حسرت کرتے ہوئے آپ کی جان نہیں چلی جائے ان کے غم میں، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ ان پر حسرت کی وجہ سے اپنی جان ہی ختم کر ڈالیں۔ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے، اللہ کے نبی تو وہ صفت آپ کی تھی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ تو بڑے مشفق و مہربان تھے، آپ کی خواہش تھی کہ کوئی انسان کافر نہ رہے، لیکن اللہ کا نظام الگ ہے۔ اللہ تو ہادی بھی ہے اور مضل بھی تو ہے، اللہ غفور الرحیم ہے تو جبار و قہار بھی تو ہیں، تو اللہ نے تو اپنے دونوں نظارے دکھانے ہیں، لیکن نبی یہ چاہتے تھے کہ سارے ایمان لے آئے۔ اللہ تسلی دیتے ہیں کہ بھئی حسرت و افسوس اور غم میں ایسا نہ کریے گا کہ آپ اپنی پوری جان دے دیں، اپنے آپ کو ختم کر لیں، ایسا مت کیجیے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ خوب جانتے ہیں ان کاموں کو جو یہ کرتے ہیں۔ واللہ الذی، اور اللہ ہی تو ہیں جو ہواؤں کو بھیجتے ہیں، پس یہ ہوائیں بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں اور پھر ہم اس کو ہکا لے جاتے ہیں، اٹھا لے جاتے ہیں ایک ایسے مردہ شہر کی طرف، اور اس کے ذریعے سے یعنی اس بادل اور بارش کے ذریعے سے ہم زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اس کی موت کے بعد اسی طرح اٹھنا ہوگا۔ یہ انسان کو حصی نظارے کے ذریعے دعوت دی جا رہی ہے۔ جس طرح مردہ زمین تھی، زمین کا مردہ ہونا کیا ہے؟ بنجر تھی، بالکل خشک تھی، اللہ نے بارش برسائی، آنن فانن سبزہ پیدا ہو گیا، تو اسی طرح انسان کو مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ من کان یرید العزہ، جو عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو ساری کی ساری خدا ہی کی ہے۔ بتا دیا عزت صرف اللہ سے ملتی ہے، اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ دنیاوی وسائل سے عزت ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے تو ہمیشہ مغالطے میں رہو گے۔ اس کی دو وجہیں، ایک تو یہ کہ دنیاوی عزت حقیقی عزت نہیں ہے، سامنے تو دوسرا سلوٹ مارے گا اور پیچھے جو برا بھلا کہنا شروع کر دے گا، دل کے اندر کوئی محبت کا جذبہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ عزت جو ہے پائیدار نہیں ہے، بالفرض کوئی دل سے آپ کی عزت بھی کر رہا ہے، آپ کے پیسے کی وجہ سے، آپ کی کرسی کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، پائیدار نہیں ہے۔
اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ جی وہ منصب تو ختم ہو گیا، اگلے دن پتہ چلا کہ مال تو کوئی اٹھا کر لے گیا، تو اب دوسرے نے سلام کرنا بھی چھوڑ دیا، دوسرے نے نگاہیں پھیر لی، تو وہ عزت پائیدار کہاں رہی؟ فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، یہ نسخہ ہے عزت حاصل کرنے کا۔ فرمایا اچھے کلمات، پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل اس کو بلند کرتے ہیں انسان کو۔ دیکھو انسان کی بلندی اس سے ہے، پاکیزہ کلمات، اچھی گفتگو، اچھے اخلاق، اللہ کا ذکر اور نیک اعمال جو ہیں اس سے بلندی ہوگی، اور یہ نیک اعمال اللہ کی طرف چڑھتے نہیں قبولیت کے لیے۔ برے عمل جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتے ہیں وہ تو نیچے ڈال دیے جاتے ہیں سجین میں، اور نیک اعمال اللہ کیا چڑھتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو بری بری تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کی جو تدبیریں ہیں وہ سب کے سب نیست و نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ واللہ، اور اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، اس کی تفصیل سے وضاحت گزر چکی کہ انسان کی تخلیق میں مٹی کس طرح شامل ہے، اور اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو جوڑا جوڑا بنایا، اور کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور کوئی عورت بچہ نہیں جنتی مگر اس کے علم سے۔ اللہ کو سب معلوم ہے کہ حمل میں لڑکا ہے یا لڑکی، اور کس وقت کیا صورتحال ہے، پھر جو پیدا ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ وما يعمر من معمر، اور کسی بڑی عمر والے کو جو زیادہ عمر ملتی ہے اور کسی کی عمر میں جو کمی ہوتی ہے وہ سب کے سب کتاب میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، بے شک اللہ کے لیے یہ آسان ہے۔ وما يستوي البحران، اور دو دریا مل کر بھی یکساں نہیں، اس کی تفصیل وہاں گزر چکی ہے سورہ فرقان میں۔ اللہ نے بتایا مرجل، کہ اللہ جل شانہ مرج البحرین، دو دریاؤں کو چلا رہے ہیں، اس طریقے سے چلا رہے ہیں بینہما حاجز، معمولی سا ان کے درمیان آڑ رکھا ہوا ہے۔ دو دریا ہیں، ایک دریا کیا ہے، ایک سمندر بالکل سیاہ اور اس کا پانی بالکل کڑوا اور اس میں طغیانی، اس میں کشتی نہیں چل سکتی۔ دوسرے سمندر کا پانی سفید ہے، میٹھا ہے، اس میں کشتی بھی چل سکتی ہے، بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ کیا ہے اس کے باوجود کیا معمولی سی آڑ ہے کہ ایک کا پانی دوسرے میں داخل نہیں ہو رہا۔ فرمایا دو دریا مل کر بھی یکساں نہیں ہوتے۔ ھذا عذب فرات، یہ تو شیریں ہے پیاز بجانے والا، وھذا ملح، اور یہ کڑوا ہے تلخ۔ ومن کل تأکلون، اور ہر ایک سمندر سے تم تازہ مچھلی کھاتے ہو۔ تازہ گوشت وہ کیا ہے، مچھلی کا، کھارے پانی کی، میٹھے پانی کی مچھلی زیادہ اچھی ہوتی ہے، لیکن بعض صورت مچھلی تو سمندر سے ہی ملتی ہے، تو سمندر کی مچھلی بھی عمدہ ہے۔ وتستخرجون، اور تم زیور اس سے نکالتے ہو پہننے کے لیے، یہ موتی اور دوسرے بہت سے زیور ہیں۔ وترى الفلک، اور تم دیکھتے ہو اس میں کشتیوں کو، مواخر، جو اس کی موجوں کو پھاڑتے ہوئے جاتی ہیں، کیوں؟ تاکہ تم اس کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ انسان سمندروں کے بڑے بڑے سفر کرتا ہے اس لیے روزی کی تلاش میں۔ اللہ کی قدرت کے مزید نظارے بیان کیے جا رہے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار، اور رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ ہے، یہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ ایسے کوئی بادشاہت لا کر تو دکھائے، ایسا کوئی نظام دنیا میں آج تک بنا ہے؟ دنیا میں چھوٹی چھوٹی مشینیں بن جاتی ہیں کہ چند دنوں کے بعد کہتے اس کے اندر فولڈ آ گیا، اور سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کسی کو کیا خرابی ہے۔ اللہ کا ایک نظام دیکھو، سورج اپنے وقت پر چل رہا ہے، چاند اپنے وقت پر چل رہا ہے، اور سورج وقت سے ٹھیک وقت سے طلوع ہوتا ہے اور وقت سے غروب ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس رفتار کی وجہ سے اس نظام عالم کی تخلیق سے اب تک چل رہا ہے، اور اسی اندازے کی بنا پر آگے 10 سال کے بعد کے حسابات آج کی سائنس لگا لیتی ہے۔ کیوں؟ ان کا ایک نظام سے چلنا ہے، اس کے ذریعے سے پہلے اسے سارے اوقات اور حسابات معلوم کر لیے، ذرہ بھر بھی تاخیر نہیں ہوتی، اور ہر ایک اپنے مدار و مرکز میں گھوم رہا ہے۔ رفتار اتنی تیز ہے کہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ اگر ذرا سے لمحے بھر کی چوک ہو جائے تو یہ سیارے تباہ ہو جائیں اور ساری کی ساری دنیا تباہ ہو جائے۔ اتنی تیز رفتار کے باوجود پل بھر کے جو ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو رہی۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہی تو ہے جس کی حقیقی بادشاہت ہے۔ والذین، اور یہ معبود، یدعون من دونہ، جن کو یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہیں، یہ جو معبود ہیں، ما یملکون من قطمیر، یہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ ان کے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے کہ کھجور کی جو گٹلی ہے اس گٹلی کا بھی چھلکا ہے۔ بھائی گٹلی سے چلو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، گٹلی پیسی جاتی ہے اور چارے کے طور پر کھلائی جاتی ہے، گٹلی کا سفوف بنتا ہے، آج کل اس کو دواؤں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن گٹلی کا چھلکا تو بالکل بے فائدہ ہے۔ تو یہ اگر چھلکے جیسی بے فائدہ چیز بھی بنا کر دیں تو ان کو رب مان لو، پھر یہ تو اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم، ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار سن بھی نہیں سکیں گے، اور بالفرض انہوں نے سن بھی لیا تو پھر تمہاری بات کو قبول نہیں کریں گے، تمہارا جواب نہیں دیں گے، اور ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن یہ تمہارے شرک کا خود انکار کر دیں گے، خود کہہ دیں گے نہیں ہم خدا نہیں۔ تو یہ کیسا بھی صورت ہے؟ یہ تو وہی ہو گیا مدعی سست گواہ چست والی بات ہو گئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تم خدا ہو اور وہ کہتا ہے میں خدا نہیں ہوں۔ یہ معبودان باطلہ سارے کہہ دیے کہ ہم خدا نہیں ہیں۔
سب ان کا ظلم ہے، انہوں نے خود ہی ہمیں خدا بنایا. ولا ينبئك مثل خبیر، اور اس باخبر جیسا کوئی تمہیں جو ہے خبر نہیں دے گا، وہ اللہ کے ذات. یا ایھا الناس، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے انتہا غنی اور انتہا قابل تعریف ہے. اس آیت کو دل میں پکا لیجئے، اس کا مضمون انتم الفقراء الی اللہ. ہر انسان اللہ کا محتاج ہے، فقیر ہے. اس کی وجہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے. کسی چیز کے بارے میں دعویٰ کرے کہ اپنی محنت کی بنیاد پر اس نے حاصل کیا تو پھر وہ حق رکھتا ہو. حقیقت یہ کہ جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، حتیٰ کہ یہ زندگی، یہ روح، یہ جسم جس پر ہمارا اپنا ناز ہے، یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہے. تو انسان فقیر ہے. ایک ایک انسان کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کی نعمت میں ڈوبا ہوا ہے. اور اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ جب کوئی نعمت چھنتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں. تو واقعی اللہ غنی ہے اور قابل تعریف ہے. ان یشاء، اگر وہ چاہے تو تم کو نیست و نابود کر دے اور وہ نئی مخلوق لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ولا تزروا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. اور اگر کوئی بوجھ میں دبا ہوا قیامت کے دن اگر پکارے کسی کو بلائے اپنے بوجھ کے لیے تو لا يحمل منه شيء، اس کے بوجھ میں سے کچھ نہیں اٹھائے گا. ولو کان، چاہے وہ کتنا ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو اس کا. کوئی رشتہ دار بھی قیامت میں تعاون نہیں کرے گا. حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک نیکی کے لیے آدمی دوسرے کے پیچھے جائے گا. ایک ایک نیکی کی اتنی قدر ہوگی. حتیٰ کہ ایک آدمی قیامت میں آئے گا کہ دلچسپ واقعہ یہ ہوگا کہ ایک آدمی قیامت میں آئے گا، اس کی ایک نیکی رہتی ہوگی. کسی طرح ایک نیکی مل جائے تو میرا نیک اعمال کا پلڑا جھک جائے، ہر ایک انکار کر دے گا. چنانچہ ایک شخص کے پاس پہنچے گا، کہے گا بھائی ایک نیکی. وہ کہے گا بھائی میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی. تمہارا معاملہ ایک نیکی کا ہے، تمہیں ایک نیکی چاہیے، میرے پاس تو ہے سارے گناہ. نیکی ہے کہ میرا تو معاملہ ویسے خراب ہو چکا ہے، لو یہ نیکی لے لو تاکہ تمہارا تو کام بن جائے. اب یہ اللہ کے پاس ہے. اللہ کہیں گے کس نے دیا؟ اللہ کو تو سب معلوم ہے، لیکن ایک نظام ہے. کس نے دیا؟ کہے گا وہ کو بلایا جائے گا. کیوں دیا؟ کہا اس لیے دیا تھا کہ جی میں تو اندازہ ہو گیا تھا، میں تو ختم ہی ہو گیا، تباہ ہو گیا، اس کا ہی فائدہ ہو جائے. اللہ کہیں گے چلو جس طرح تم نے اس لیے خیر خواہی کی، میں خیر خواہی کرتا ہوں، میں بھی تمہیں نوازتا ہوں، جاؤ تم بھی بغیر کسی عمل کے جنت میں چلے جاؤ. انما تنذر الذین، آپ تو ان لوگوں کو ڈراتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے. اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اور یہی تو ایمان کی خوبی ہے. ایسا ہی ایمان تو مطلوب ہے. آخر فرشتوں پر انسان کو کیوں فضیلت ہے؟ علماء نے کہا بات یہ فرشتے تو وہ آسمانوں پر ہے، اللہ کی جلال کی بریائی کا ہر وقت ایک مشاہدہ کر رہے ہیں، ایک ان پر رعب نظارہ کر رہے ہیں. اور انسان تو بظاہر اللہ کو دیکھ نہیں رہا. جب وہ اللہ کو دیکھ نہیں رہا، نہ اللہ کی کوئی تجلی اس پر ظاہر ہو رہی ہے، اب یہ ڈرتا ہے تو واقعی یہ مخلص ہے، اس کا درجہ فرشتے سے بلند ہو گیا. اور وہ بندے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، ومن تزکا، اور جو پاک ہوتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے فائدے ہی کے لیے پاک ہوتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آگے فرماتے وما یستوی الاعمی والبصیر، مختلف انداز ہیں. اس سے سمجھائے کہ ہدایت والے کون ہیں اور گمراہ کون ہیں. فرمایا اندھا اور بینا جو ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی، اور سایہ اور گرمی برابر نہیں ہو سکتی، اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے. یہ چار مثالیں ہیں. بالکل یہی حال ہے مومن اور کافر کا بھی، یہ برابر نہیں ہو سکتے. ان اللہ، بے شک اللہ جس کو چاہتے ہیں سناتے ہیں. اور آپ قبروں کے اندر جو مردے ان کو نہیں سنا سکتے. بتا دیے اس طرح مردے کو انسان نہیں سنا سکتا تو ان کافروں کو سنانا بھی ناممکن. سن تو رہے ہیں لیکن جب یہ اپنے کانوں کو استعمال ہی نہیں کر رہے تو یہ ایسے ہی بہہ رہے ہیں. ان انتا، آپ تو بے شک صرف اور صرف ڈرانے ہی والے ہیں. تسلی دی، آپ کا کام ڈرانے، مانے یا نہ مانے آپ کو اس غم میں نہیں پڑنا چاہیے. انا ارسلناک، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، اور ہر امت میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا ضرور گزرا ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو تحقیق ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا. ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر اور صحیفے لے کر اور روشن کتاب لے کر. اس کے بعد فرماتے ہیں ثم، پھر میں نے پکڑ لیا کافروں کو تو میری پکڑ اور میرا عذاب کیسا سخت ہوا. آگے وہی قدرت کے نظارے ہیں. الم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے پھل نکالے مختلف رنگوں کے. اللہ کی قدرت ہے. پانی ایک ہے، زمین بھی ایک ہے، اور آب و ہوا بھی ایک ہے، شہر بھی ایک ہے، ماحول بھی ایک ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے، کہیں میٹھا ذائقہ ہے، کہیں تلخ ذائقہ ہے، اور کہیں جو ہے کسی رنگ کا پھل ہے، کہیں کسی رنگ کا کسی شکل کا پھل ہے. پھول مختلف، رنگ مختلف، ان کے رنگ، ان کے سائز، ان کے مزے اور ان کے جو ہے حجم، ہر چیز مختلف ہے. ومن الجبال، اور پہاڑوں میں بھی جدد، مختلف ٹکڑے ہیں. بیض، سفید، وحمر، اور سرخ، جن کے
رنگ مختلف ہیں، وہ غرابی سود اور انتہائی سیاہ، ایسے بھی پہاڑ ہوتے ہیں، سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ومن الناس، اور انسانوں میں سے اور چوپاؤں میں سے اور جانوروں میں سے، ان کے بھی مختلف رنگت کی ہیں، ان کی بھی مختلف رنگیں، مختلف رنگت کے مخلوق ہیں اللہ کے یہ، کذالک اسی طرح ان میں بھی ہیں، انما یخشى اللہ، بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے علم والے ہی ڈرتے ہیں، بے شک اللہ زبردست بخشنے والے ہے۔ بتائیے ساری قدرتیں ہیں، لیکن ان قدرتوں سے سبق کب حاصل ہوگا؟ جب خشیت ہوگی، اور خشیت کب حاصل ہوتی ہے؟ علم۔ علم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا علم، یعنی اللہ کی معرفت۔ جس آدمی کو جتنی اللہ کی پہچان ہوگی، جتنا انسان اللہ کے دلائل میں اور توحید میں غور کرے گا، تو اتنی زیادہ اس کو خشیت اللہ کا خوف ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور تقوی والا ہوں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ علم تھا، باللہ انا اعلمکم باللہ فرمایا، سب سے زیادہ اللہ کی معرفت تھی۔ تو جس کو جتنی معرفت ہو، اور بھائی اللہ کی معرفت تک ہر انسان پہنچ سکتا ہے، اور پہنچنا اتنا آسان، علماء نے یہاں تک کہا کہ وہ لوگ جو ان دنیاوی مخلوقات و مصنوعات کا مشاہدہ کر کے اللہ تک پہنچے، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ ان دنیاوی نظاروں کو دیکھو، حقیقت یہ جو آج کی سائنس ہے، یہ سائنس ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ بات صرف کیا ہے کہ دیکھنے کا انداز مختلف ہے۔ مادہ پرست انہی چیزوں کو مادیت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے تو وہ اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ سے ہٹ جاتا ہے۔ دوسری طرف جو مادہ پرست نہیں ہے، جو عقل پرست نہیں ہے، اور جو واقعی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ جب ایمان کی آنکھ سے ان سارے نظاروں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے، وہ اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ یہ سب کا سب جو ہے اللہ نے پیدا کیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، یہ اللہ کا پیدا کردہ نظام ہے۔ تو معلوم ہوا اسی سائنس کے ذریعے سے کس تک پہنچ گیا؟ یہ اللہ تک پہنچ گیا، اللہ نے اسی کو فرمایا۔ تو بھائی علماء کے اندر خشیت ہوگی۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، آگے اللہ کے نیک بندوں کا نقشہ کھینچا گیا، بے شک اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کھلم کھلا بھی اور پوشیدہ طور پر بھی، اور وہ امید، در حقیقت یہ لوگ ایسی تجارت کی امید رکھ رہے ہیں جو کبھی ڈوبوئے گی نہیں، کبھی ڈوبے گی نہیں، ایسی تجارت کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ ان کی تجارت سب سے بڑی تجارت، تاجروں کو بتایا جا رہا اگر تجارت کرنا چاہتے ہو تو ایسی تجارت کرو۔ ایک تجارت کا ایک دنیا کا ظاہری رخ ہے کہ بھئی ہم مال کس طریقے سے کمائیں، کس طریقے سے حاصل کریں، پھر کس طریقے سے خرچ کریں، کون سا مال حاصل کریں اور کتنا اسٹاک کریں، اور پھر کس سیزن میں اس مال کو نکالیں۔ ایک تجارت یہ نیک اعمال، نماز، روزہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ تجارت، اس کے اندر کبھی گھاٹا نہیں ہے۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ اور ہم نے آپ کی طرف جو کتاب وحی کے وہ بالکل برحق ہے، اور یہ کتاب تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں خبر رکھنے والے اور ان کے احوال کو دیکھنے والے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا، بس ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، اور کچھ میانہ رو ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو خدا کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ تین قسم کے انسان ہیں، ظالم لنفسی، وہ کون ہے؟ گنہگار، جس کے نام اعمال میں گناہ ہی گناہ ہیں، یہ گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں بہت کم ہیں۔ دوسرے کون ہے؟ مقتصد، میانہ رو، جن کی نیکیاں بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں۔ گنہگار تو ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ بشر ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی نیکیاں بھی ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں سابقون بالخیرات، یہ اللہ کے مقربین بندے ہیں، یہ وہ بندے ہیں جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، معصوم تو نہیں ہیں لیکن محفوظ ضرور ہیں۔ انہوں نے پہلے مجاہدہ کیا اور مجاہدہ کر کے اپنے نفس کو جو ہے نیکیوں کا خوگر بنا لیا۔ جس طرح ایک عام انسان کی دنیاوی نفسانی شہوات اللذات غذا ہے، تو ان اللہ والوں کی غذا کیا ہوتی؟ نیکیاں ہوتی ہیں، یہ نیک اعمال ان کی غذا ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کا نفس چاہتا ہی کیا ہے؟ نیک اعمال، ان کا گناہ کا دل ہی نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ روح کی پاکیزگی۔ بھائی جیسی روح ہوگی ویسے ہی طبیعت ہوگی، تو اگر روح کے اندر لطافت ہے، روح کے اندر نفاست ہے، تو پھر وہ اچھے اعمال چاہے، اور اگر دوسری بات ہے تو پھر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے گا۔ یہاں یہی صورتحال ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں جنات عدن و فضل کبیر کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے باغات ہیں جس میں وہ داخل ہوں گے، اور اس میں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتیوں کے، ولباسہم، اور اس میں ان کا لباس کس چیز کا ہوگا؟ ریشم کا ہوگا۔ بھائی دنیا میں جتنے ناجائز ارمان ہیں ان کو پورا کرنے کا جنت میں موقع ملے گا۔ آج جو شخص اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سونا چھوڑ دے، جو مرد ریشم کا لباس چھوڑ دے، جنت میں اس کی تلافی ہوگی، سونے کے کنگن بھی ملیں گے، ریشم کے لباس بھی ملیں گے۔
کیونکہ قیصر و کسریٰ کے زمانے میں یہ جو کنگن پہننے کا بڑا رواج تھا، سونے کے کنگن بادشاہ پہنا کرتے تھے، تو اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اس تناظر میں قرآن کی آیات نازل نے بتایا ہے کہ آخرت میں بھی تمہیں یہ چیزیں ملیں گی۔ جو مسلمان آج دنیا میں اپنے آنکھوں کو گانے سے بچا رہا ہے تو جنت میں ایسے گانے سننے کو ملیں گے، حوروں کے نغمے، اور اس کے علاوہ ایسی ایسی نعمتیں اس کا تصور نہیں، حتیٰ کہ قرآن کی وہ تلاوت جو حضرت داؤد فرمائیں گے، پھر اللہ کے نبی خود فرمائیں گے، اور اس کے بعد خود اللہ جل شانہ فرمائیں گے۔ یہ ارمان آج جس نے اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے شراب چھوڑ دی، یہ دنیا کی گندی شراب ہے، گھٹیا حرکتیں اس کی وجہ سے سرزد ہوتی ہیں، تو آخرت میں شراب طہور ملے گی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وقالوا الحمد للہ الذی، اور وہ کہیں گے کہ اس خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو غم سے بچا لیا، ہم سے غم بالکل دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے، الذی، وہ جس نے اپنے فضل سے ہم کو ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اتارا، اس میں ہمیں نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی نہ ہم کو کوئی رنج پہنچے گا، والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان پر فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ مر جائیں، یعنی موت کا فیصلہ بھی نہیں ہوتا، اور نہ ان پر اس کا کوئی عذاب ہلکا ہوتا ہے، یہ اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، ہم اسی طرح ہر ناشکرے کو بدلہ دیتے ہیں، نہ عذاب میں کمی ہے، اور موت تو ان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی، لیکن موت بھی نہیں ملے گی، وہم یصطرخون فیہا، اور اس میں وہاں وہ چلاتے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب، ہم کو یہاں سے نکال دے تاکہ ہم اس کے علاوہ اور دیگر نیک اعمال کر کے آئیں۔ اللہ جھڑکی دیتے ہیں، اللہ تنبیہ کرتے ہیں، وہاں تو یہ کہیں گے، اللہ کہتے ہیں اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو وہ عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کر سکتا تھا وہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، فذوقوا، بس تم عذاب کا مزہ چکھو، ظالموں کا اب کوئی مددگار نہیں۔ وہ عمر کیا ہے؟ علماء نے کہا بڑھاپے کی عمر، اتنی عمر کہ بڑھاپا آ گیا، تو اب اس عمر کا مطلب یہ ہوا کہ اب تمہارے قوا بھی مکمل ہو چکے، زندگی بسر کر لی، اب تو کچھ خیال کرو۔ اور وہ ڈرانے والا کیا ہے؟ یہ قول کے مطابق تو انبیاء ہیں ڈرانے والے۔ بعض حضرات نے کہا ڈرانے والا کیا ہے؟ سفید بال، جب سر میں سفید بال آ جائیں تو سمجھ لو کہ اب چل چلاؤ ہے، اب جانے کا وقت ہے، اب یہ دنیا کی جو ہے وہ چھوڑ دو۔ اور بعضوں نے کہا کہ پوتا، بیٹے کا جب لڑکا پیدا ہو جائے پوتا، تو سمجھو کہ اب بس اب گدی ہل رہی ہے، اب جانے کا وقت آ گیا۔ تو انسان کے خواہشات کی تو کوئی ارمان نہیں ہوتی، پہلے چاہتا ہے شادی ہو جائے، شادی کے بعد چاہتا ہے بیٹا ہو جائے، بیٹے کے بعد چاہتا ہے پوتا ہو جائے، پھر چاہتا ہے کہ جی پوتے کا صحرا بھی اپنے سر، پوتے کا صحرا جو ہے میں خود سجا کے جاؤں اس دنیا سے۔ تو بھئی یہ خواہشات تو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو اللہ نے جھڑکی دی ہے، ارے نالائقو، یہ وقت، یہ جو پوتا ہے یہ تو صدا لگا رہا ہے کہ دادا جان اب چلو، اب یہ دنیا ہماری ہے، اب جو آپ نے کمایا ہم اس کو برتیں گے، تو اب بھی نہیں ڈرتے۔ تو اس وقت میں جھڑکا جائے گا، یہ عمر آ گئی تھی، پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کی۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے ہیں، بے شک وہ دلوں کے تمام احوال کو باخبر ہیں۔ والذی، اللہ ہی وہ ہیں جس نے تم کو زمین کے اندر جو ہے پہلوں کا جانشین بنایا، پس جو کفر کرے گا تو اس کے کفر کا نقصان اسی کو ہوگا، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے ہاں سوائے اس کی ناراضگی کے اور کچھ اضافہ نہیں کرتا، اور کافروں کا کفر ان کے خسارے اور نقصان کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ قل ارائیتم، آپ فرمائیے، آگے وہی انداز ہے، بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ توحید صرف اللہ کی اور یہ ساری صفات اللہ کی ہیں، ذرا بتاؤ اپنے ان شریکوں کے بارے میں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو۔ فرمایا ارونی، مجھے دکھاؤ تو صحیح، کیا انہوں نے زمین میں سے کیا چیز پیدا کی، یا ان کا آسمانوں میں کوئی حصہ ہے، آسمان کی تخلیق میں انہوں نے کوئی ذرہ برابر حصہ لیا ہو؟ ام آتیناہم، کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ان کافروں کو، فہم علی بینۃ من، پس وہ جو ہے اس کی سند رکھتے ہیں، کوئی روشن بات اس کتاب کی جس کی وہ سند رکھتے ہیں، بلکہ در حقیقت یہ ہے کہ ظالم ایک دوسرے کو جو کچھ وعدہ دیتے ہیں وہ صرف اور صرف فریب ہے۔ ان اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو تھاما ہوا ہے کہ ٹل نہ جائیں، اور اگر یہ ہل گئے، اپنی جگہ سے کھسک گئے، یہ آسمان و زمین ٹل گئے، تو ان امسکہما، اس کے بعد اس کو کوئی نہیں روک سکتا، بے شک وہ بخشنے والا بردبار ہے۔ آسمان و زمین، یہ نیلا گنبد اوپر کھڑا ہوا بغیر ستون کے، یہ آسمان نہیں ہل سکتے کیا؟ خصوصاً جبکہ اس میں لاکھوں سیارے، کہکشائیں، سورج، چاند سب کچھ پھر رہے ہیں، اور یہ زمین پانی کے اوپر ہے، زمین کیا ہلتی نہیں ہے؟ اور زمین حرکت بھی کر رہی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں 3 مختلف سمتوں میں تیزی کے ساتھ حرکت کر رہی ہے، اور اس کے باوجود ہم اطمینان سے بیٹھے ہیں، دوڑ بھی رہے ہیں اور سو بھی رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی کتنی زبردست نشانی ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ اللہ کی پختہ قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آتا تو یہ ہر امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوتا۔
پہلے تو یہ قسمیں کھاتے تھے اور اب بھی کھاتے ہیں. فلما جاءہم، جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گئے وہ نبی، تو اس نے جو ہے ان کی نفرت ہی میں اضافہ کیا. ان نبی کے آنے سے نفرت بڑھی. استکبارا فی الارض، صرف کس وجہ سے؟ زمین میں تکبر کرنے کی وجہ سے. ومکر السیء، اور بری چالیں چلتے ہیں. ولا یحیق المکر السیء، اور دیکھو جو بری چال ہے اس کا وبال اس کے چلنے والے پر ہی پڑتا ہے. فہل ینظرون، تو کیا یہ لوگ اگلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات. یہ تو وہی چاہتے ہیں کہ جو طرز عمل پچھلے لوگوں کے ساتھ، اگلے لوگ یعنی جو پیچھے گزر چکے ان کے ساتھ ہو، وہی ان کے ساتھ ہو. فلن تجد، تو تم اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور تم اللہ کی عادت میں کبھی کوئی تغیر نہیں دیکھو گے. اللہ کا نظام نہیں بدلتا، قوموں کا جس طرح ملک کا قانون نہیں بدلتا. ہاں کوئی ایسا ہی ملک ہو تو وہ اور بات ہے کہ شخصیات کی بنیاد پر قوانین بدلتے چلے جائیں، ورنہ ملک کے قوانین نہیں بدلا کرتے تو اللہ کے قوانین کس طرح بدلیں گے؟ تو جزا و سزا کا اور عذاب و سزا کا ایک نظام مقرر ہے، وہ ان کے ساتھ بھی ہوگا. اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان لوگ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا اور یہ ان سے زیادہ طاقتور تھے. وما کان اللہ لیعجزہ، اور آسمانوں اور زمین کی کوئی بھی چیز اللہ کو ہرا نہیں سکتی، بے شک وہ زبردست جاننے والا اور قدرت والا ہے. ولو یؤاخذ اللہ الناس، اور اگر اللہ لوگوں پر پکڑ فرمانے لگے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تو وہ اس زمین کے پیٹھ پر کسی ایک چوپائے کو بھی نہ چھوڑے. انسانوں کے گناہ اتنے ہیں کہ اس کے وبال کی وجہ سے اگر اللہ کی پکڑ آ جائے تو انسان جانور بھی محفوظ نہیں رہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. اسی لیے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے مچھلیاں بھی مومنوں کے لیے استغفار کرتی ہیں. کیوں؟ ان کے نیک اعمال کی وجہ سے خوشحالی پیدا ہوتی ہے اور جانوروں کو فائدہ ہوتا ہے، مچھلیوں کو فائدہ ہوتا ہے. دوسری طرف جو گناہ گار لوگ ہیں ان کے لیے جو جانور ہیں یہ بد دعائیں کرتے ہیں. گناہوں کی وجہ سے قحط آ گیا، خشک سالی ہو گئی، زمین بنجر ہو گئی، اب جانوروں کو بھی غلہ نہیں مل رہا. ولکن یؤخرهم، لیکن اللہ ان کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دے رہا ہے. فاذا جاء اجلهم، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا، فان اللہ کان بعباده بصیرا، تو اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے. یعنی اس وقت میں پھر ان کے اعمال کا ان کو پورا بدلہ مل جائے گا. اللہ جل شانہ کی توفیق. ربنا تقبل منا اللهم